بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم والے، مالک یوم الدین وہ مالک قیامت کے دن کے یعنی روز جزا کے، ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی معبود بھی آپ ہے اور مستعان بھی آپ ہے۔ التعبد عبادت کے معنی ہے کمال تذلل، کمال تذلل، ہاتھ باندھے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں نیت باندھتے وقت سر اٹھاؤ، اللہ اکبر کا کلمہ جب کہا جائے اور ہاتھ باندھے جائے پھر بے شک سر جھکا لو۔ پہلے سر جھکانا مکروہ ہے کیونکہ اللہ کی عظمت کا وقت ہے، لیکن جب نماز شروع ہو جائے تو بندے کی عاجزی کا وقت شروع ہو گیا، اب سر لٹکا لے بے شک، ایسے بھی نہ لٹکائے کہ وہ بوڑھا بوڑھا پرو دے، ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی سر لٹکاتے لٹکاتے سیدھا براد نیچے گرتا، غلط بات ہے، اس طرح مسنون ہے، حد کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ جس طرح بعض لوگ نیت باندھتے نیچے دیکھتے ہیں، منع فرمایا، یعنی قبلے کی طرف یا سامنے دیکھیں، انگلیاں نہ بند کرے، یہ سجدے کی حالت ہے، نہ کھولے، یہ رکوع کی حالت ہے، بلکہ تنشر الاصابع، ترمذی میں تنشر یا تترک علی حالہ، تترک۔ جب ہاتھ باندھیں گے تو بہت طریقے سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کا ہلکا بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھیں اور تینوں انگلیاں ہاتھ کے اوپر لے آئے اور بائیں ہاتھ لٹکائے نہیں، ہاتھ کے نیچے کرو، چھوڑ دیں۔ یہ جو جس جگہ ہاتھ پہنچ گیا یہ سنت مقام، تحت السنت، یہ سنت جگہ۔ یہ نہیں کہ آپ ہر نماز میں اپنے ناف کو ٹٹولتے رہے کہ کہاں چلا گیا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہاتھ اس طرح بند نہ کرے، دائیں ہاتھ بائیں پہ۔ ہاں قمیض جب آپ پہنے تو بے شک الٹا پہنے، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ ایاک نعبد خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اختصاص اس لیے ہے کہ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کمال تذلل۔ آپ ایک رکعت کا اندازہ لگائیں، قیام ہے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، رکوع ہے، کیسے جھکا گیا، سجدے میں، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی اور عجز کا مظاہرہ کرے۔ حدیث شریف میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں۔ لیکن دوستو عبادت کے لیے چند اصول ہیں۔ عبادت خیالی اور اختراعی نہیں ہو سکتی، عبادت وحی سے اور اتباع سے بنتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو چھوڑا گیا کہ آپ جس طرح چاہے کریں۔ امام ابو حنیفہ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ اگر فرض واجب سنت مؤکدہ میں کسی نے پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھ لیا، مفتابی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھا، غلطی کر دی، اس سے جسو کرے گا، ورنہ یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ عن نعمان میں ابن حجر شافی حیثمی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور انہی کے حوالے سے ابن عابدین نے فتاوی شام جلد اول سجود صحبہ میں نقل کیا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے خواب میں ختم المرسلین کی زیارت کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، جس نمازی نے فرض واجب و سنت مؤکدہ کے پہلے قاعدے میں مجھ پر درود پڑھا، آپ نے اس پر سے نسو واجب کر لیا، کیوں؟ تو حضرت نے کہا کہ اس لیے کہ نہ آپ کا عمل ہے اور نہ آپ کا قول ہے، اور امتی آپ کے قول و فعل کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا له ببرکت العلم، حضرت مسکرائے اور دعا فرمائے کہ اللہ ابو حنیفہ کے علم کو قیامت تک امت کے لیے مفید بنائے، اسی کا مظہر ہے۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ فوت ہو چکے ہیں، اور ہنوز امر رحمت درف شامت مہو میں خانہ ہو مہر نشانت، سب کرامات و فیوز و فقہ برقرار ہے الحمدللہ۔ ایاک نعبد
اللہ اکبر بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں تو ہے ہی ہے کہ صحابہ نے آپ سے کہا قد عرفنا السلام علیکہ، سلام کا تو پتہ چل گیا. آپ نے بیان فرمایا تحیات پہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف نصلی، درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ او ہو اتنے سال بعد کوئی اعلیٰ حضرت آئے گا اور اپنا درود بنائے گا تو تم نہیں بنا سکتے ہو، اور اتنے بدعتی آئیں گے اور وہ فیکٹریاں لگائیں گے مشینیں درود و سلام کی، تو تم لوگ ایک چھوٹا سا درود. آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی، میں بتاتا ہوں تو پڑھنا پڑے گا، آپ کے بنائے ہوئے پر اللہ ثواب نہیں دے گا. تو صحابہ کو درود بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور ان کو تھی. ببی عقل و دانش بباعث گریز، اس عقل و فہم پر ماتم کرتا ہے. اور بدعت کس کو کہتے؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ نبی اور صحابہ پر اٹیک کر لیا جائے، چڑھائی کر لی جائے. تو کہتے ہیں کہ تعبد کے لیے، شرعی عبادت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: کم، کیف اور عین. کم کتنی ہو رکعتیں پتہ ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہوگی اور اس کا موقع محل کیا ہو. کم، کیف اور عین. نبی کی دعاؤں میں درود شریف ہے، ان اللہ و ملائکتہ کی آیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ثواب بخشنے کے طریقے ہیں، مگر اس میں پہلی رات اور 10ویں، تیجا اور چیلم، برسی اور عرس اس جیسی چیزیں موجود نہیں ہیں. کم، کیف، عین سے خارج چیز ہے، قطعاً عبادت نہیں بن سکتی. یہ فرق ہے السنی اور المبتدع میں. کسی زمانے میں یہ چیزیں ایجادی نہیں ہوئی تھی، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو امام اعظم سے پوچھا گیا من السنی، سنی کس کو کہتے ہیں؟ خلاصۃ الفتاوی میں آپ نے کہا من یفضل الشیخین ویحب الختنین ویری المسح علی الخفین، جو ابو بکر اور عمر کو اس امت کے افضلین انسان مانے اور عثمان و علی دونوں دامادوں سے محبت کرے اور موضوع پر، شرعی موضوع پر مسح کے قائل، اس کو کہیں گے سنی. اس زمانے میں سنی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو قرآن، سنت، فقہ حنفی اور قیاس شرعی کے مطابق عقیدہ اور عمل کرتا ہو. بدعتی کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی ہیں. یہ کیسے حنفی ہے؟ فقہ میں تو تیجا، چیلم، برسی نہیں ہے. یہ کیسے حنفی ہے جو پیروں کے مرنے کے بعد عرس مناتے ہیں؟ پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا جشن منایا تھا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان کی یاد میں کوئی دن منایا تھا. اخیر میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے اور مصطفیٰ زندگی، چنی ہوئی زندگی گزاری. نیست حجت قول و فعل ہے پیر، قول اللہ فعل احمد را بغیر، ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دستور ہے کہ آدمی پہلے کچھ پڑھ لیتا ہے قرآن شریف، کچھ رکعات نوافل، کچھ صدقہ اور خیرات، اس کے بعد دعا مانگتے. یہ دستور ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. دینی ثابت قدمی اور نماز جیسی عبادت کے بعد جو مدد مانگی جائے گی وہ کوئی معنی رکھتی ہے. یدعوننا رغبا ورہبا، پیغمبروں کے متعلق سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے، ہم سے مانگتے تھے. کوئی اور مانگنے کی جگہ نہیں ہے. یا اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ مدد کیا ہے؟ ایسی کیا چیز مانگے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. وہ ہدایت کی دعا ہے. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.